میں ہوں فخر خان خلجی، نمائندہ سماب نیوز۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ نام کمایا، جسے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کہا جا سکتا ہے، اور سیاسی و سماجی لحاظ سے بھی اتنے زیادہ اپ گریڈ چلے گئے ہیں، اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دور میں ہم جو ہیں ایسی شخصیت جو کہ رفاہ عامہ سے لے کر سیاسی منظرنامہ تک بہت ہی باریک بینی سے نقطہ نظر اپنا رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہباز احمد صدیقی صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو کیریئر ہے یہ کیسے اس لیول تک پہنچا، کون سی محنت کر کے اپنے نوجوانوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہر نوجوان اس طرح ایک آئیڈیل شخصیت بن سکتے ہیں، منشیات کے خلاف ہو، سیاست کے خلاف ہو، ظلم ہو، جہاں پہ جبر ہو رہا ہو وہاں غریب کا دست بازو بننا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ہمیشہ سے ان کا تیور رہا ہے۔ آئیں ہم پوچھتے ہیں جناب شہباز احمد صدیقی صاحب سے کہ انہیں یہ جرأت و استقامت کیسے ملی اور وہ اپنے نوجوان حضرات کو موجودہ سیاسی صورتحال میں بھی کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ جی جناب جی السلام علیکم جناب تمام۔ سب سے پہلے جی آپ احباب کا میں شکر گزار ہوں جی، خاص کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ نے مجھے اتنی محبت اور عزت بخشی ہے جی، آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ بات یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی اور کامیابی میرا اللہ دیتا ہے، بے شک بات سیدھی سی ہے۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے کامیابی آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ ہمیں بہت سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ یہ میں نے 15-17 سال پہلے ایک یہ پیریڈ شروع کیا تھا سیاسی والے سے، تو جب میں نے دیکھا کہ جب معاشرے میں ایک سوچ آتی ہے کہ جی سیاست کا مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، ایسے ہی لوگوں کے اندر سوچ ہے جو ہمارے سابقہ حکمران یا سیاستدان یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے سیاست کا جو لوگوں کے اندر غلط سوچ دے کر گیا۔ میں نے اس چیز کو چینج کیا جب میں نے دیکھا کہ سیاست کا مقصد تو خدمت ہے، کوشش ہے، تو پھر میں نے جب یہ ساری چیزیں شروع کی تو میں اس کے بعد جناب میں نے پھر ایک ویلفیئر سوسائٹی کا پلیٹ فارم بنایا جس میں میں نے نوجوانوں کو نمائندگی، میں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے معاملات میں فرما چکا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ پھر ایک جگہ پر حضرت علی نے فرمایا کہ ایک شخص کی وجہ سے اگر دوسرے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس کو مردہ تصور کیا جائے، وہ مردہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، آپ سیاست میں ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کر کریں، آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، انسانی خدمت کا کام کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ آپ اگر مذہب کی معاملے میں ہیں تو اس میں بھی آپ کی خالصتاً نیت صاف ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کسی بھی معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو نمائندگی دیتے ہیں، میں بہت سارے معاملات دیتا ہوں، میں سیاسی ہے، سماجی ہے، میں زیادہ تر سیاسی اور سماجی معاملات میں ہوں، تو میں کھلی کچہری میں بات کرنے والا بنتا ہوں، میں نے بیٹھک والا معاملہ کبھی کیا نہیں۔ میں نوجوان آج بھی میں جس جگہ پہ آیا ہوں وہاں بھی میں نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے میں ہمیشہ سے میری کوشش رہی کہ میرے نوجوان آگے آئیں، میرے نوجوانوں کا ایک مقام بنے، میرے نوجوانوں کو نمائندگی ملے، میرے نوجوان اپنے حقوق کی بات خود کر سکیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں۔ میں یہ نوجوانوں کو یہ بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس انداز میں آئیں بھائی، یہ آپ کے حق ہے۔ آپ جس بندے کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں خاص کر اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو بھی آپ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کا امیر کون بننے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں معاشرے میں بتانا چاہتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، کافی حد تک میں اس چیز میں کامیاب بھی ہوں۔ یہ میرا زندگی کا مقصد ہے جی، نوجوان کو آگے لے کے۔ شہباز صاحب، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ بات آ رہی ہے نا، جو مشکل آ رہی ہے، وہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ یا تو غربت کی وجہ سے دب جاتے ہیں، یا ان کے اوپر جو سیاسی ہیوی طبقہ ہوتا ہے جنہیں ہم بدماش کہتے ہیں، پالتو لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل اتنے بے روزگاری میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے معاشرے سے مایوس جو لڑکے ہیں بہت زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے،
انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، ایک انقلاب لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں، گریٹ لیڈر عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ عمران خان ایک کرکٹر تھا، اس کو کرکٹ کی دنیا میں جانا جاتا جی عمران خان۔ تو عمران خان کی ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بات کہی تھی کہ میں سیاست میں کیوں، کسی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ سیاست میں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، لیکن میں مرنے کے بعد اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ اللہ مجھے تو پوچھے گا کہ عمران خان تمہیں میں نے اتنا مقام دیا، تمہیں میں نے اتنی اونچائی دی، تم نے میرے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب مقام دیتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ نے بات کی، جو سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھیں۔ اگر آپ اپنے اندر اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی اسی مالک کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں جس مالک نے جس عمران خان کو پیدا کیا۔ کل عمران خان بھی اکیلا تھا، آج اس کے ساتھ لشکر ہے، آج اس کی حکومت ہے۔ ایک وقت تھا عمران خان کے اوپر کہ ایک الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہے، پھر دوسرے الیکشن میں ہار جاتا ہے، اس کو گاڑی بیچ کر اس کے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بندہ ہمت نہیں ہارتا جی۔ آج ہمت نہ ہارنے کی وجہ سے خان صاحب نے اس پاکستان کو 2 شوکت خانم دیے، ایک نمبر یونیورسٹی دی، اور تیسرا شوکت خانم آپ کا کراچی میں بند رہا۔ خان صاحب نے سیاست میں آنے کے بغیر ہی آپ کو بہت کچھ دے دیا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو اپنے اندر اعتماد کو پیدا کریں، بھروسہ لے کے آئیں اپنے اندر کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جب سوچ اور فکر پازیٹیو ہو جائے گی تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تنخواہ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ لشکر بنتا جائے گا، ہجوم بنتا جائے گا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، پھر آپ اس منزل کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی سوچ اور فکر میں ہے، پھر کامیابی اللہ آپ کو دے گا۔ جی شہباز احمد صدیقی صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے۔ جب پی ٹی آئی کا اور پیٹ کا دھرنا تھا، نوجوانوں میں ایک طرف سے انقلاب کی روح جو ہے برپا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک طرف سے تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا جو ابھی تک یوتھ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، یوتھ یہی سمجھتی تھی کہ شاید ہمیں چپڑ پاڑ کی نوکریاں ملیں گی۔ اگر کوئی بچہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ مڈل کلاس طبقے کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ اگر جاب نہیں ملے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے نوجوانوں کے بہت زیادہ سوالات جو ہیں ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ ابھی کائنڈلی میں جب آ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا سب سے پہلے یہ پوچھنا کہ بھائی ہماری نوکریوں کا کیا ہوا ہے۔ ذہنی یہ میری اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم لوگ شاید ذہنی غلام بن چکے ہیں، ہم غلامی کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترجیح نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹا سی تجارت بھی جو ہے وہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اگر روزگار کمانا چاہتے ہو صبح نکلو منڈی میں، وہاں سے کوئی چیز خریدو، اسے بیچو، واپس گھر آئے۔ بات یہ ہے جی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تجارت کی طرف ہیں، آپ تجارت کریں۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ جی پتہ نہیں پڑھ لکھ کر ہم نوکری کی طرف جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کی یہ بڑی سوچ بن گئی ہے، غلط سوچ ہے کہ آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ معاشرے میں بہت سارے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں آپ کو رزق دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی بھی سرکاری ادارے میں نوکری کرنی ہے تو تب جا کر آپ کو رزق ملے گا۔ بہت ساری اپرچونیٹی ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا جی خان صاحب نے کہا جی میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ہو بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ جادو کی چھڑی تو نہیں کہ ایسے کرے گا تو 1 کروڑ نوکری آ جائے گی اور 50 لاکھ گھر بن جائیں گے۔ آج گھر انسان کا ہو یا چونٹی کا ہو بڑا مشکل بنتا ہے، بڑا دیر سے بنتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اتنی ساری چیزیں۔ خان صاحب کو آپ نے دیا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جی خان صاحب کو آپ نے دیا ہے، جن لوگوں نے 40 سال 50 سال حکومتیں کی ہیں، انہوں نے 32,000 ارب ڈالر کا قرضہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے، اور خان صاحب بیچارہ پھنس کے آپ کی قسطیں اتار رہا ہے، سود میں دے رہا ہے۔ ابھی آپ کا بجٹ آپ کا ہے اتنا، آپ کا ترقیاتی بجٹ نہیں جتنا آپ نے قسطوں کے اوپر دینا ہے، سود کے اوپر دینا ہے۔ اور بات یہ کہ ہم دیتے کیا ہیں کسی کو؟ جب ہم دیتے کچھ نہیں تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا سوال کرنے کا۔ ہاں یہ جو بات ہے جی خان صاحب نے جو کہی ہے، خان صاحب آج بھی اسی بات کو سٹینڈ کرتے ہیں کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، اور باقاعدہ نوکریاں آ رہی ہیں، لوگ جابس میں اپلائی کر رہے ہیں، نوکریاں مل بھی رہی ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح گھر بن رہے ہیں جی، آپ سستے گھر، یہ آپ اسکیم دیکھ لیں، اس میں گھر بن رہے ہیں۔ اب تو یہ جو ہاؤسنگ کا جو اس میں موبائل انہوں نے شروع کیا ہے کہ اب ہر ضلع میں وہ موبائل جائے گی، لوگوں کے جن کے گھر نہیں ہیں اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، سارے معاملات اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، آج کل ڈیجیٹل دور ہے جی، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔
میرے خیال میں جو لوگ میڈیا یوز نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ نہیں، ان کو اپڈیٹ نہیں. اپڈیٹ ہے جی، ہر چیز ملتی ہے. آپ جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں، آپ گھر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ گورنمنٹ آپ کو میرے خیال میں بغیر سود کے بھی قرضہ دے رہی ہے، تو اس میں بھی آپ لے کر بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں. آپ سے ضروری سرکاری نوکری کرنی ہے. سارا زندگی آپ بیٹھ جاتے ہیں سرکاری نوکری دے گا، کوئی سفارش کرے گا. وہ بھائی ہم تو سفارت کے خلاف ہیں، ہم تو اس کلچر کے خلاف ہیں. اب میں دیکھیں جی، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ تو آپ کے اندر ہے نا، آپ کس طرح سوچتے ہیں معاشرے کو، آپ کس طرح معاشرے کو لے کر چلتے ہیں. خان صاحب آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو خان صاحب نے دیا سٹیزن پورٹل دیا جی، لوگوں کو شعور دیا. میں کہتا ہوں میں نے سٹیزن پورٹل پہ تقریباً 40 معاملات ایسے حل کیے ہیں کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی میرے گاؤں میں ریسنٹلی میرے گاؤں میں 11,000 kV کی وہ تاریں تھیں، کھمبے تھے، گھروں میں تھے. وہ میں نے پورٹل پہ لکھا تھا، تقریباً 15-17 لاکھ روپے کا وہ کام ہے، بغیر کسی سفارش کی، 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر. میرا معاملہ ہوگا جی. بہت ساری چیزیں آپ بیت المال میں اپلائی کرتے ہیں، کسی غریب کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ملتا ہے. آج ساری چیزیں آپ کو آن لائن ملتی ہیں. آپ اس چیز میں بھی آئیں. اچھا، یہ امیزون کی جو ابھی انہوں نے کیا ہے وہ انٹرنیشنلی ہے، وہ جس میں لوگ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. امیزون آپ اس میں کریں، نوجوان اس میں آن لائن بہت سارا کاروبار کر رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کرنے، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو اگر یہ کہتے ہیں جی ووٹ اس لیے سے دیں گے جی، ہماری سفارش کرے گا، ہمیں نوکری دے گا، یہ چیزیں غلط ہیں. میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں. میں یہ گلی نالی، یہ سڑک، یہ نوکری، یہ فلاں یہ چیزوں کو میں سخت خلاف ہوں. بھائی آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اس مقام پر آ جائیں جس کو آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا امیر بنا رہے ہیں، اس کو یہ فکر ہو کہ یار یہ لوگ مخلص ہے، پھر وہ آپ کے کام کرے گا، پھر وہ آپ کے کام سمجھے گا. پہلے اپنے اندر تو وہ چیزیں لے کے آئے نا جی. پہلے ان چیزوں سے خود باہر نکلے. سوشل میڈیا کا دور ہے جناب. یہ ساری چیز اب دنیا پتہ نہیں کدھر چاند پہ پہنچ گئی، پہلے سے پہنچے. اب آج بھی ہم وہی گلی نالی پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ کینڈیڈیٹ آئے گا، وہ الیکشن جیتے گا، مجھے نوکری دے گا. یار یہ چیزیں تو خان صاحب اس چیز کے خلاف ہو رہے ہیں، ہم بھی اس چیز کے خلاف. شہباز صاحب، وقت کی کلالت ہونے کی وجہ سے میرے صرف 2 سوال رہ گئے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ ٹیچر تو اچھے آ رہے ہیں، وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں، ایم اے پڑھے ہیں، ایم فل پڑھے ہیں. اس نظام کے حوالے سے جو کہ کبھی چودھری پرویز الہی نے میٹرک تک تعلیم فری کر دی تھی، ابھی ایک ٹیچر کا یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اتنے زیادہ فیسز بڑھ گئی ہیں کہ پارٹ ٹائم جاب کرنے والا اپنی پاکٹ سے فیسز ادا نہیں کر سکتا، یا فیسز ادا نہیں ہو سکتی تو وہ نوجوان کیسے پڑھے گا. تعلیم کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جی ابھی بھی اگر پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں تعلیم فری کی تھی تو آج بھی فری ہی ہے، کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بچے میرٹ پہ آتے ہیں ان کی آج بھی اس کے حساب سے ان کی فیسز 75% یا 100% بھی لوگ بچوں کی فیس کوئی نہیں ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے ادارے کو ترجیح دیں گے تو بالکل خرچہ نہیں ہوگا. اگر آپ پرائیویٹ کو ترجیح دیں گے، یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا جی، پرائیویٹ کام کر رہا ہے جی، پرائیویٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گاؤں میں بھی پرائمری اسکول ہے، ہم نے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر گورنمنٹ اسکول میں لے کے آئے. اس کی ایک وجہ ہے، جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں. دیکھیں جی، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ وہ آپ کا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ ہمارے ٹیکس کے اوپر چلتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو بات کرنا. ہر چیز آپ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کی معاشرے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ نے اس کو کیسے چلانا ہے؟ یہ کہنا جی وہ اوپن یونیورسٹی میں چلے جائیں، فلاں میں چلے جائیں، وہاں خرچہ ہوتا ہے. تو بھائی گورنمنٹ کے لیول پہ آئے نا، آپ گورنمنٹ کے ادارے کو استعمال کریں. گورنمنٹ کا ادارہ آپ کو فری تعلیم دے رہا ہے، گورنمنٹ میں تو آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ کہیں گے جی میں نے کالج میں جانا ہے، میں نے فلاں پرائیویٹ اسکول میں جانا ہے، پھر تو خرچے بڑھیں گے. شہباز صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی جو ہے وہ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹی ہے. جیسے میرے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں سرکاری صرف ایک یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی، باقی سب پرائیویٹ ہیں. مہان صاحب سے آپ کے توسل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو، میرے ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کو کب یہ سہولیات ملیں گی، کب ہمیں گجرات لاہور سے چھٹکارا ملے گا؟ آپ کی ماشاءاللہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی شروع ہو گئی جی، شروع ہو ہاں گئی جی، ہے. گجرانوالہ میں آپ کی یونیورسٹی شروع ہو گئی جی. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. پہلے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کو نظر انداز کیا گیا، پہلی حکومتیں گزری، انہوں نے کوئی چیز کے اوپر نہیں سوچا، انہوں نے بس وہ گلی نالی سڑک پہ ہی دھیان دیا، انہوں نے تعلیم اور صحت کے حوالے سے وہ کام نہیں کیا. یہ یونیورسٹی گجرانوالہ میں آپ کی شروع ہو گئی، انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگی. اور انشاءاللہ یہ میرے لوگوں کے لیے، ڈسٹرکٹ تحصیل وزیر آباد کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے
کہ یونیورسٹی ماشاءاللہ شروع ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کے گجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل شروع ہو گیا جی، یہ تاریخ میں پہلی بار. اور اس کے بعد ایک اور بڑی بات، یہ ہمارا کارڈیالوجی وزیر آباد میں پرویز لائی کے دور کا معاملہ یہ بنا ہوا ہے، اور اس میں چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب کی بڑی کاوش تھی، لیکن اس کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا ہاسپٹل کو، کیونکہ وہاں وہ پلیٹ لگی ہوئی پرویز لائی صاحب کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے سیاسی طور پر اس معاملے کو چلنے نہیں دیا. آج وہ جب نگران حکومت آئی تو انہوں نے فنڈ جاری کی، تو ماشاءاللہ آج آپ کا جناب کارڈیالوجی ہاسپٹل اسٹیبلش ہے. اب آپ کے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ ان کو لاہور نہیں جانا پڑتا، آپ کے 4-5 ضلع کے لوگ یہاں آتے ہیں، ماشاءاللہ آپریشن بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں جب آپ عوام کا سوچتے ہیں، عوامی کام کرتے ہیں، جب عوامی حکومت آتی ہے، خان صاحب کا نظریہ اور سوچ اور فکر بھی یہی تھی کہ لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، یہ معاملے ان کے مطلب محلے وقوع میں ان کے در کے اوپر یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی. آج میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ بہت بڑا گاؤں ہے، میں یہاں بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ کے اس گاؤں میں نہ ہی بنیادی صحت کا معاملہ ہے، نہ آپ کے پاس ڈسپینسری، آپ کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے. اب اللہ کا کرم ہے، چلو آپ کی روڈ بن رہی ہے، ورنہ روڈ کا برا حال ہے، کبھی اس کے حوالے سے بھی کسی نے نہیں سوچا. میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں میں آپ کی سب سے پہلی، میں کہتا ہوں اگر کسی نے یہ ڈیمانڈ کرنی کسی بھی الیکشن میں، سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ کریں گے کہ ہمیں ڈسپینسری چاہیے، ہمیں اس گاؤں میں ڈاکٹر چاہیے جناب گورنمنٹ کا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ ان چیزوں سے نکلیں گے، اللہ کرے آپ کا وقت ایسا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ اسکول یہاں ملے، آپ کو ہائی اسکول بچیوں کا یہاں ملے، اتنا بڑا گاؤں ہے، بچوں کا ہائی اسکول یہاں ملے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے اگر اس چیز کے اوپر سوچیں تو. شہباز صاحب قطع کلامی ہے، ڈسپینسری ہمارے گاؤں میں موجود ہے، اس کے بعد گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول بن چکا ہے، بوائز کے لیے پرائمری اسکول ہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے ڈسپینسری پرائیویٹ ہوگی نا جی؟ نہیں، سرکاری ہے، گورنمنٹ کی ہے، جو IRHC رسول نگر سے ہے، تو چل رہی ہے. دوسرا سوال جو میرا رہ گیا تھا یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، کیونکہ نوجوانوں میں اس وقت کیا ہی جو بھی جتنا بھی کوئی برا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اس چیز پہ ہم قائل نہ ہو جائیں ہمیں چین و سکون نہیں ملتا. برے بھی ہوں، کتنے لاکھ برائیاں کرتے ہوں، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو انگریز دنگ رہ جاتا، اس کی کروڑوں خربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے نوجوانوں پہ وہ ضائع چلی جاتی ہے. ہمارا بچہ گود میں جو ہے وہ بھی ڈنڈا اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز کے جہاد کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی بسم اللہ، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، بے شک، اور میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میری مال و دولت ان پہ قربان ہو کر پھر میں ایمان والا بنتا ہوں جی، تب جا کر میرا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور یہ تاثر دیا گیا جی، خان صاحب نے ختم نبوت کے معاملے میں کچھ نہیں کیا، اور اصل میں نون لیگ کی جب حکومت ہے انہوں نے تو اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی یہ تحریک لبیک کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں بی ٹیم کا معاملہ ہے جی ساری بات. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کیا، میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کسی مولوی نے آج تک اتنی زوردار آواز نہیں اٹھائی جتنی خان صاحب نے اٹھائی ہے. اگر کسی بندے کو انگلش سمجھ آتی ہے جی، اس تقریر کو آج بھی یوٹیوب سے نکال کر سنیں کہ خان صاحب نے اسلام فوبیا سے لے کر گلوبل وارمنگ تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں کی ہیں جی، جو میں کہتا ہوں حقیقی معنوں میں عشق کا جو دعویٰ جس کو کہتے ہیں دعویٰ، وہ خان صاحب نے کیا جی، جس کو عاشق کہتے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی مولوی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا ہوگا انٹرنیشنلی سطح پر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جتنی زوردار آواز خان صاحب نے اٹھائی ہے. یہ ایک ہوا تھا سعودیہ میں جب اجلاس ہوا تھا اسلامی ممالک کا، تو خان صاحب نے لکھی ہوئی تقریر ایک سائڈ پہ رکھ دی. جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کہا جی میری خواہش تھی کہ مجھے ایک موقع ملے کہ اسلامی ممالک کا اجلاس ہو، اس میں حکمران بیٹھے ہوں تو میں یہ بات کر سکوں. تو پھر ادھر بھی انہوں نے خان صاحب نے یہی بات کی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ناموس ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا. یہ ساری چیزیں یہ تاثر دینا جی خان صاحب یہ ہے. میں کہتا ہوں سنیں تو صحیح خان صاحب کر کیا رہے ہیں جی. خان صاحب ہر معاملے میں ہر پلیٹ فارم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یہ پچھلے دنوں میں اسپیکر صاحب نے کہا تھا اسمبلی میں کہ کسی کا باپ بھی اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے.
बार बार इस चीज़ को हम दोहराते हैं कि ये हमारे ईमान का मामला है, इस चीज़ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आप मेरी जान चली जाए, मेरी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान है। और देखिए मेरा जैसा बंदा, अब दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है, खान साहब की साथ क्यों खड़ा है? देखिए जी, खान साहब की सोच और फिक्र है, मजहबी हो, समाजी हो, सियासी हो, मुस्बत अंदाज में वो काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो बगैर दाढ़ी के मौलवी है जी। जो दाढ़ी वाले मौलवी काम नहीं कर सके, वो खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो काम किया जी। ये बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब का। मैं फरहान ही लिए मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही सही। फिर कभी बहुत से मामलात हैं, ये समाजी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, राइट हैंड चौधरी अहमद नासिर चट्ठा साहब के कहलाते हैं। फिर कभी मौका मिला तो तफसीलन बहुत से मामलात में, बहुत से अमूर पे शहबाज साहब से बात होगी। बहुत शुक्रिया शहबाज।